بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ دو تین سوال ہیں اسلام کے بارے میں اکثر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پوری طرح عمل ہونا چاہتے ہیں، اور اکثر سوال کرتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ روح اسلام کیا ہے اور اصل دین کیا ہے۔ خاص طور پر ان کو پریشانی اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف فرقے ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ درست ہے، کس کو فالو کریں۔ کئی فقہ ہیں، فقہ جعفریہ ہے، حنفی ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، اور بے شمار تنظیمیں بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت ہے یا تنظیم اسلامی، علماء کرام ہیں، اپنے اپنے طور پر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ فوکسز ہیں اور اپنے انداز ہیں۔ تشویش تو لاحق ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کون سا درست ہے، ہمیں بتایا جائے۔ میں نے کہا دیکھیں، میں ناقص العلم ہوں، لیکن جب میں نے قرآن کو لفظ و لفظ پڑھا، سمجھا، اور اس کی روح تلاش کرنے کی کوشش کی، اور سیرت نبی کی اسٹڈی کی، تاریخ اسلام کی، تو میں تو یہاں پہنچا ہوں کہ ان تمام فرقوں میں، تمام تنظیموں میں، تمام احباب، علماء دین، جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں دین کے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، اور سارے درست ہیں جب تک وہ اللہ کی طرف، جب ان کا مرکز و محور خالق کائنات ہو اور اسی کی طرف کھینچ کر لا رہے ہو۔ اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، صحیح نماز، وہ نماز جو میرے نبی نے پڑھی ہے، بتائیں صلاۃ الرسول میں کیسے تلاش کروں؟ اس لیے کہ یہی فرقے ہیں، کچھ کسی انداز سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کسی انداز سے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نہیں باندھتا، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی وہاں باندھتا ہے، کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری قرار دیتا ہے، کوئی ضروری نہیں بھی قرار دیتا۔ تو مجھے بتائیں کہ صلاۃ الرسول اصل ہے کیا؟ میں نے کہا بیٹا بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ شاید وہ علماء کرام نے بھی دیکھا جن سے آپ پوچھ رہے ہیں یا جنہوں نے کتب تحریر کی ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ نے خلاص نیت سے کسی سے یہ سوال کر لیا کہ مجھے بتائیں نبی کی نماز کیا تھی، اس کے بعد اس نے جو بتا دیا اور آپ نے ویسے نماز پڑھ لی، میں کہتا ہوں یقین سے ایسے نماز ادا کریں جیسے وہ واقعی نبی کی نماز ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا انما الاعمال بالنیات، جب آپ کی نیت میں آپ کا مرکز و محور اور فوکس نبی کی ذات ہے اور انہی کی نماز ہے، اسی کی تلاش میں آپ سرگردہ ہیں، اور وہی ایک سوال کر رہے ہیں سب سے، اور پھر آپ کو بتا دیا جائے کہ ہماری تحقیق کے مطابق نبی کی نماز یہ تھی اور آپ نے وہ پڑھ لی، تو یوں ہی پڑھیں کہ آپ کی نماز بالکل درست ہے اور قبول ہوگی۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اسلام اس میں ان دکھوں کا مداوع کیا بتاتا ہے، ہمیں ان پریشانیوں سے کیسے نجات دیتا؟ تو میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص کسی انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھے بغیر پڑھتا ہے، اونچی آمین کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، اس مسجد میں پڑھتا ہے، اس مسجد میں پڑھتا ہے، اتنی رکعتیں پڑھتا ہے، آپ بتائیں آپ کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ کوئی صلاۃ اللیل، کوئی رات کا قیام لمبا کرتا ہے، کوئی کم نہیں کرتا، اپنے گھر میں ہے، آپ کی زندگی تو متاثر نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کی زندگی کن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے جب کوئی شخص آپ سے جھوٹ بولے، آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے جب آپ کے کوئی حقوق غصب کرے، وراثت میں آپ کا حصہ بنتا ہو اور آپ کو وہ ادا نہ کر رہا ہو، آپ بڑھاپے کی اس کیفیت میں پہنچ جائیں جب آپ چل پھر نہ سکتے ہوں یا بیماریوں کی آماج کا بن گئے ہوں اور آپ کے بچے آپ کے قریب نہ آ رہے ہوں۔ آپ کی زندگی متاثر ہو گئی ہے جب آپ ایک صاف ستھری ملاوٹ سے پاک چیز تلاش کر رہے ہوں۔ میں دودھ کی مثال دیتا ہوں، اور سارے معاشرے میں آپ کو خالص دودھ ملنا ہی آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہو، دنیا آپ سے دھوکہ کر رہی ہو، فراڈ کر رہی ہو، وعدہ کرے ایفا نہ کر رہی ہو، پیسے لے جائے کبھی لوٹ کر نام نہ لے، غیبتیں آپ کی کر رہی ہو،
دنیا آپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیلسی کا اظہار کر رہی ہو، یہ ہیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہاں ہے تو یہی۔ اب مجھے بتائیں، جتنے میں نے فرقوں کا نام لیا، جتنی تنظیموں کا نام لیا، جتنے علماء کرام ہیں، بتائیں کسی کا ان باتوں پر اختلاف ہے؟ کہتا ہے ان کا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی دین ہے۔ جس دن آپ اس پر عمل ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا سکھوں سے بھر جائے گی، یہی زندگی جنت نما ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم سب کسی نہ کسی انداز سے ان جرموں کا شکار ہیں۔ یہی دین ہے۔ باقی رہی بات کہ میں دین کو سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا، بھائی صاحب، اگر میری کوئی بات بھی آپ کو کبھی کسی بھی حوالے سے محسوس ہو یہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، تو میری بات چھوڑ دیں، میری کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، جو قرآن و سنت کی روح جب کبھی آپ کو ملے اس کو اپنا لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔